میرے بھائیوں، آج کا موضوع ایسا ہے جس سے کوئی انسان چاہے امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اور وہ ہے موت، قبر اور آخرت کا سفر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کوئی بھاگ کر کہیں نہیں چھپ سکتا، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آخری سانس لینے لگتا ہے انسان، گھر والے سمجھتے ہیں کہ شاید بہتر ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی امید ہے، لیکن روح جسم سے نکلنے کی تیاری میں ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ جائے، اور کافر کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں والے لوہے کی کنگھی سے بھیگی اون کھینچی جائے۔ یہ لمحہ انسان کے سامنے پوری زندگی لے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، ایک نوجوان تھا، مسجد میں رہتا، نماز کا پابند، قرآن پڑھنے والا، اچانک بیمار پڑا۔ جب آخری لمحات قریب آئے، لوگوں نے اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نوجوان مسکرا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، بیٹا مسکرا کیوں رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، میری ماں کہتی تھی کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ میرے پیروں کے پاس 2 فرشتے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ، اللہ راضی ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور رخصت ہو گیا۔ بھائیوں، کتنی خوش نصیبی والی موت ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، ادھر روح نکلی، ادھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں چلو جلدی سے کفن دفن کریں۔ جس دنیا کے لیے انسان ساری عمر بھاگتا ہے، وہی لوگ اسے غسل دے کر سفید کپڑوں میں لپیٹ دیتے ہیں، قبرستان لے جاتے ہیں، قبر میں لٹا کر مٹی ڈال دیتے ہیں، اور پھر سب رشتے، سب دوست، سب تعلقات، سب قبر کے منہ پر کھڑے ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قبر میں انسان اکیلا رہ جاتا ہے، نہ مال ہوتا ہے ساتھ، نہ اولاد ہوتی ہے، ہوتا ہے تو صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ حدیث کا مفہوم ہے نیک انسان کی قبر 50 ہاتھ تک کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جبکہ برا انسان چیختا ہے، قبر اسے دباتی ہے، اندھیرا اس کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یعنی ہمیں سوچنا چاہیے ہماری قبر کیسی ہوگی۔ میرے عزیزوں، تو میرے بھائیوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے ایک نیک دوست کو دیکھا جو کچھ دن پہلے فوت ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی تم پر کیا بیتی؟ وہ رو کر کہنے لگا، قبر میں مجھے پہلا سوال ہوا تیرا رب کون ہے؟ میں نے فوراً کہا میرا رب میرا اللہ ہے۔ لیکن پھر کہنے لگا، اگر دنیا میں میں غفلت میں ہوتا، موبائل گانوں بے حیائی میں لگا ہوتا، تو میں یہاں مفلوج ہو جاتا، زبان نہ چلتی، جواب نہ دے پاتا۔ بھائیوں، قبر میں زبان نہیں، دل بولتا ہے۔ وہ دل جو دنیا میں جس چیز سے محبت کرتا ہے، قبر میں وہی بولے گا۔ میرے عزیزوں، تو میرے بھائیوں، باتیں سن لینا کافی نہیں، باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز شروع کریں۔ قبر میں سب سے پہلے نماز مدد کرے گی۔ موبائل کی فحاشی چھوڑ دیں، یہ قبر کو اندھیرا کر دیتی ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، کم از کم 1 رکوع تو پڑھ لیں یار۔ اتنی مصروفیات ہیں آپ لوگوں کی، تو اس میں سے کوشش کریں کم سے کم 1 رکوع پڑھ لیا کریں۔ رزق حلال کمائیں، کیونکہ حرام کھانے والا قبر میں آرام نہیں کر سکتا۔ ماں باپ سے حسن سلوک رکھیں، یہ قبر میں نور بن کر آتا ہے۔ گناہوں پر فوراً توبہ کریں، توبہ قبر میں ڈھال بن جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، صدقہ جاریہ کریں، کوئی نیکی جو مرنے کے بعد بھی چلے۔ میرے عزیزوں، تاکہ قبر کا جو ہمارا معاملہ ہو وہ صدقہ کی برکت سے جو ہے آسانی سے گزر جائے۔ آخرت کی فکر دل میں کیسے لائیں؟ میرے عزیزوں، سوتے ہوئے یہ سوچیں کیا پتہ صبح اٹھیں یا نہ اٹھیں۔ قبرستان کی زیارت کریں تاکہ ہمیں آخرت کی فکر ہو۔ اپنی موت کا تصور کر کے 1 منٹ کا مراقبہ کریں اور گناہوں پر توبہ کریں۔ میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں مہمان ہیں، پکی جگہ ہماری قبر ہے، پکا گھر ہمارا آخرت ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ کو خوش کیا، قبر اس سے خوش ہوگی۔ جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا،
قبر بھی ناراض ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی موت دے جس میں زبان پر کلمہ ہو، دل میں ایمان ہو اور چہرے پر نور ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔